بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کی مصنف محمد حسین طباطبائی ہیں، اور اس کے 8ویں مرحلے کی چھٹی فصل جس کا عنوان ہے تضاعف۔ اس سے پہلے پچھلی فصل میں جو ہم نے مباحثہ کیا تھا وہ تھا کہ جو وحدت ہے اور پھر جو غیریت ہے ان کے آراز پر، پھر ہم نے پڑھا کثرت۔ تو کثرت میں پہلے تعریف کی ہم نے کہ اس کی غیریت ہے، یہ جو کثرت ہے اسے ہم دو چیزوں میں جو کثرت پائی جاتی ہے اس کو تقابل کہتے ہیں۔ ذاتیہ سے مراد کیا ہے کہ دو چیزیں اپنی ذاتیات میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، ایک کی ذات الگ ہو اور دوسرے کی بالکل ذات ہی الگ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقابل۔ اور تقابل کے اس ذاتی کے مقابلے میں غیر ذاتی ہے، یعنی دو چیزیں جو ذاتیات کی وجہ سے نہ اختلاف ہو بلکہ ان کے کسی عرض، کسی صفت، کسی خاصے کی وجہ سے ہو، اس کو کہتے ہیں تخالف، خلاف۔ تو یہ جو ذاتیہ ہے، یہ تقابل ہے، اس کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی تضاعف، یہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہے تضاد، پھر ہم یہ پڑھیں گے، اس کے بعد ملکہ، عدم ملکہ، اور آخر میں ہم تناقض پڑھیں گے۔ تو یہ جو 4 قسمیں ہیں ان میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے تضاعف کی۔ تو یہ تضاعف ہوتا ہے کہ دو چیزیں، اس کی تعریف کیا ہے کہ دو چیزیں جو وجودی لحاظ سے بالکل ایک دوسرے، تعریف ہی یہی ہے تقابل کی کہ جو اپنی ذاتیات کے لحاظ سے اختلاف رکھتی ہوں۔ تو دو چیزیں جو ذاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں وہ کسی ایک موضوع پر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک موضوع یعنی کسی درخت پر، کسی جسم پر۔ تو یہ دونوں جو دو چیزیں ہم فرض کر رہے ہیں یہ ذاتی لحاظ سے کسی ایک جگہ پر، کسی ایک زمانے میں اور کسی ایک جیسے کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات پھر، ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور فوراً ذہن میں ہے۔ جیسے اونچائی، کس سے اونچائی؟ نیچائی، اونچائی کے تصور سے نیچائی کا تصور لازمی آئے گا۔ اسی طرح نیچے ہونے کا یعنی اسفل، نیچے چیز کا جب بھی تصور آئے گا علو ساتھ لازمی آئے گا، یعنی ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور لازمی آتا ہے، یعنی اور پھر برابر میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کا تصور پہلے آئے ایک کا تصور بعد میں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب بالکل 3-4 لائنوں کا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السادس، یہ چھٹی فصل ہے 8ویں مرحلے کی۔ فی تقابل التضاعف، تضاعف کا جو تقابل ہے اس میں ہے یہ فصل۔ اس کے احکام میں سے کیا ہے؟ من تضاعف کی تعریف ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ دو چیزیں جو کبھی کسی ایک موضوع پر اکٹھی نہ ہو سکیں اور ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور لازمی آئے، اور یہ دونوں وجودی ہوتی ہیں، یعنی دونوں کا وجود ہوتا ہے۔ من احکام التضاعف، تضاعف کے احکام میں سے کہ ان المتضاعفین، کہ جو ہم نے دو چیزیں ہم نے کہا یہ ایک دوسرے کے متضاعف ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ متکافئان، یہ کفر رکھتی ہیں، برابری، جیسے کہ رشتے میں ہوتا ہے لڑکا لڑکی کف ہونے چاہیے یعنی برابری۔ یہ دونوں متضاعف یہ برابر ہوتے ہیں وجوداً، وجود میں، یعنی ایک وجودی ہے تو دوسرا بھی وجودی ہو، وعدماً، اور عدم میں بھی یہ برابر ہے، یعنی ایک معدوم ہے تو دوسرا بھی معدوم ہو، وقوتاً وفعلاً، اور اسی طرح قوت و فعل میں بھی ایک بالقوہ ہے تو دوسرا بھی بالقوہ ہوگا، ایک بالفعل ہے تو دوسرا بھی، جو دو ہم نے تصور کی ہیں چیزیں، اگر ایک بالفعل ہے تو دوسری بھی بالفعل ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَوْجُودًا، اگر ان دونوں میں سے جو ہم کہہ رہے ہیں مثلا اونچائی اور نیچائی، یہ دو کو ہم نے فرض کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو اس میں پائی جائیں گی اس میں بھی ہوں گی، اگر یہ بالقوہ ہے تو یہ بھی بالقوہ، یہ بالفعل ہے تو یہ بھی بالفعل، اگر یہ وجودی ہے تو یہ بھی وجودی۔ اب وہ پہلا کہہ رہے ہیں وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے اگر ایک جو ہے موجوداً کان الآخر موجوداً بضرورہ، تو ضروری ہے کہ دوسرا بھی موجود ہو، یہ ہم نے شرط پہلے بتائی ہے۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعْدُومًا، ان میں سے اگر کوئی ایک معدوم ہوگا تو دوسرا بھی معدوم ہوگا بالضرورہ۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ، اگر ان میں سے کوئی ایک بالقوہ یا بالفعل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کان الآخر کذالک، تو دوسرا بھی اسی طرح ہوگا، یعنی یہ بالقوہ تو یہ بھی بالقوہ ہوگا۔
وَلَازِمُ ذَلِكَ، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ انہما معانن، یہ دونوں ایک ایسے معانی ہیں، لا یتقدم احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مقدم نہیں ہوتا علی الآخر، دوسرے پر، ایک یہ برابری میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا تصور پہلے آئے تو بعد میں اس کو وجود ملے، نہیں، جو ہی اونچائی کا تصور آئے گا نچائی کا تصور اس کے ساتھ ہی، لیکن کسی ایک موضوع پر اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ دونوں معانی ہیں، لا یتقدم احدہما علی الآخر، ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر متقدم نہیں ہوتا، لا ذہناً ولا خارجاً، نہ ہی ذہن میں ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں پہلے ایک کو تصور کر لیں، بابا ایک کو تصور کیا تو دوسرے کا آ گیا ساتھ ہی، ولا خارجاً، اور نہ ہی خارج میں یہ ایک دوسرے پر متقدم ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی فصل ہے فصل 8-7 ہے، اور وہ ہے تضاد میں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ باری باری ہم تقابل کی چاروں قسمیں پڑھیں گے۔ کون سی؟ تضایف، تقابل، ملکہ، عدم ملکہ، اور نقیض یا ضدین۔ تو یہ اگلی فصل کا تضاد یہ تھوڑی سی دقیق ہے، اس میں کئی منطقی اصطلاحات بھی ہیں، تو اس جو مباحثے میں ہم ان کی جو اصطلاحات ہیں اس کو ہم پہلے دیکھیں گے۔ ایک تو کسی بھی چیز کی سب سے پہلے تعریف ہوتی ہے، تضاد اور متضائف، جو ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور ہے۔ تضاد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی مثلا رنگ لے لیں، دو، سیاہ اور سفید، تو یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی تعریف کیا ہوگی، یہ دونوں وجودی ہیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلی دونوں قسموں میں یہ جو دونوں چیزیں ہم تصور کریں گے یہ وجودی ہوں گی، وجود رکھتی ہوں گی۔ تو اس نے کہا ہے کہ دو وجودی چیزیں کسی ایک موضوع پر ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے نہیں پائی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک لکڑی ہے، ایک جسم ہے، اس پر سیاہ اور سفید رنگ دونوں اکٹھے آ جائے۔ کسی ایک موضوع پر ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر ایک ہی جہت سے یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ متضائف میں اور تضاد میں۔ متضاد میں فرق یہ ہے کہ اس میں ایک کے تصور سے دوسرا کا تصور آتا ہے، اس میں ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایک کو تصور کیا سیاہ کو اور اس کی جو ضد ہے سفید اس کو فوراً اس کا تصور آ جائے، نہیں، سیاہ کے مقابلے میں تو نیلا ہے، پیلا ہے، کالا ہے، سارے رنگ ہیں، اس لیے اس میں اور اس میں صرف یہ فرق ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ہے، اب یہاں پر جو منطقی اصطلاحات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تضاد کی جو شرط ہے، پہلی بات انہوں نے بتایا ہے کہ جواہر میں تضاد نہیں ہے، جواہر میں تضاد نہیں، اسی طرح اعراض میں بھی تضاد نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اس کو کہ ہم نے بتایا تھا کہ مقولات عشر، وہ کہتے ہیں مقولات عشر میں تضاد نہیں ہے۔ مقولات عشر ہم نے پڑھا تھا، جوہر اس میں سے 5 ہیں کہ عقل، نفس، روح، عقل، نفس، مادہ، صورت اور جسم، یہ 5۔ اس کے بعد جو 9 ہیں اعراض، کم، کیف، عین، وضع، جد، متاع، اضافت، اسی طرح فعل و انفعال، یہ 9 اعراض اور ایک جوہر مل کر یہ مقولات عشر میں نے 10۔ وہ کہتے ہیں ان مقولات عشر میں بھی آپس میں تضاد نہیں پایا جاتا۔ وہ آپ خود دیکھ لیں کہ جوہر 5 ہیں، مادہ اور صورت کے ملنے سے جسم بنتا ہے، تو جو دو جوہر تو اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی جسم کیا چیز ہے؟ مادہ اور صورت دونوں اس پہ آ رہے ہیں، دو جوہر آ رہے ہیں، اس لیے جواہر میں تضاد نہیں پایا جاتا، کیونکہ ہم نے تعریف یہ کی ہے کہ دو چیزیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ متضاد ہیں، ایک مقام پر ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں ایک ہی جیسے اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو جسم پر یہ دونوں آ رہی ہیں، ایک بات۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ جو کم اعراض ہیں یہ بھی آپس میں ان میں بھی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اچھا،
ہاں مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک رنگ ہے اور ایک ذائقہ ہے مثلا، اسی طرح جوہر اور اراز بھی پہلے یہ کر لیں، جواہر کے آپس میں بھی نہیں ہے، اسی طرح جوہر اور عرض میں بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان جو ہے حیوان ناطق ہے اور اس پر ظاہر کوئی نہ کوئی یہ صفت عرض آ رہا ہے، اس لیے جوہر اور عرض بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان میں بھی آپس میں تضاد نہیں۔ اسی طرح تیسری بات کہ اراز میں بھی آپس میں نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ وہ لون ہے وہ بھی کسی دوسرے مثلا مکان کے ساتھ، کسی بھی مکان کے ساتھ دیوار ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے یا کالا ہے، وہ بھی اراز بھی دو آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اب 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی جو اقسام ہیں، ان کی جو انواع ہیں، ہر کسی کی ہم نے پڑھا ہے، مثلا کیف ہے، کیف کی ہم نے 4 اقسام پڑھی ہیں کہ کیف محسوسہ، کیف نفسانی، اسی طرح کیف استعدادی، اس طرح کیف مختص بالکم جو کمیت کے ساتھ آتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اس کی چونکہ اقسام بنتی ہیں اس لیے ان جو ہے نا ان اقسام میں بھی، ان انواع میں بھی کیا ہوتا ہے تضاد نہیں پایا جاتا، کیونکہ ممکن ہے وہ آپس میں اکٹھی ہو جائیں۔ مثلا کیف جو ہے محسوسہ وہ کیف استعدادی کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ بھی آپس میں متضاد نہیں ہے، ان میں بھی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی مثلا کیفے محسوسہ، یہ 5 محسوس حصے ہیں جو کہ ایک ملموس ہے لمس کرنے کی، جو آپ کو خود پتہ 5 حصے ہیں، دیکھنے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، یہ 5 حصے جو ہیں یہ بھی انسان میں اکٹھے ہیں، وہ بھی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک بنیادی تعریف جو ایک بنیادی شرط لگائی تضاد کی، سب سے بنیادی شرط کہ جو تضاد پایا جاتا ہے یہ جواہر یا اراز کی آخری انواع میں پایا جاتا ہے۔ آخری انواع سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے نیچے کوئی نو نہ ہو۔ اب یہ ہم کیف محسوسہ کی تو 5 قسمیں بن گئیں، ٹھیک ہے، اس سے کیف نفسانی کی بھی قسمیں بن جائیں، وہ آخری قسمیں جس کے نیچے افراد ہوں، کوئی اور تقسیم بندی، کوئی اور نو نہ ہو، تو چونکہ یہ آخری انواع ہیں ان کے نیچے وہ ہے وہ تضاد پایا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے نیچے افراد ہیں۔ مثال جیسے لون ہے، لون کی آگے کوئی نہیں، لون کے آگے افراد ہیں، نیلا ہے، پیلا ہے، سفید ہے، سرخ ہے، تو یہ لون آخری نوع ہے، یعنی قسم ہے اراز کی کسی بھی، اس کے آگے جو یہ افراد پائے جا رہے ہیں ان کا آپس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ ہوگی بنیادی بات کہ جو کوئی بھی اراز یا جواہر میں سے آخری نوع ہوگی جس کے نیچے کوئی آگے اور کوئی قسم نہیں ہوگی، اس کے افراد میں کیا پایا جاتا ہے؟ تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 منطقی اور اصطلاحات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر مباحثہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔